بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک شخص دور دراز علاقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ کچھ دنوں سے اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے سلسلے میں کہیں تشریف لے گئے۔ آپ اپنے اس سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ نے آرام کرنا مناسب سمجھا، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ گھر کے اندر سے ایک خاتون کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غور سے سنا کہ شوہر اپنی بیوی کو گالیاں دے کر مار رہا تھا، جس کی وجہ سے خاتون چیخ و پکار کر رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو وہ شخص باہر آیا جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، امیر المومنین، آپ خود چل کر ہمارے گھر آئے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، آپ کی بارگاہ اقدس میں میں خود پیش ہو جاتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے دریافت کیا، کیا تم اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو؟ تم اس کو گالیاں کیوں دے رہے تھے؟ اس نے آپ کو بتایا کہ اے مولا علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے میں تو فاقوں پر آ گیا ہوں، میں دن بدن غریب ہوا جا رہا ہوں۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے اس دن سے میرا سارا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ لوگوں کی بیویاں بیٹے پیدا کرتی ہیں، اس منحوس نے 3 لڑکیاں پیدا کر دیں، دوسری عورتیں خوشیاں لاتی ہیں، اس نے میرے گھر میں منحوسیت پیدا کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا، تو خاموش ہو جا۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ تم کو کب سے گالیاں نکالتا ہے؟ حضرت علی کے سامنے روتے ہوئے وہ کہنے لگی، امیر المومنین، جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے ہی یہ شخص مجھ کو گالیاں دیتا رہتا ہے، مجھے طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے بھی مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ شادی سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے جہیز نہیں لینا، لیکن جس دن سے شادی ہوئی ہے اس دن سے اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے۔ ہر بات پر مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری چیزیں ہیں، ان کو ہاتھ مت لگانا۔ تانے دے دے کر مجھے محلے کی عورتوں کے سامنے یہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اے مولا علی، مجھے یہ بتائیے کہ میں کہاں جاؤں؟ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس لیے میں اس اپنے شوہر کو کہتی ہوں کہ مجھے سب کچھ منظور ہے، میں اور گالیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بات نہ کہو کہ میرے گھر سے نکل جا، میرا اس شوہر کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں، میں گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ وہ مظلوم عورت اپنا درد دل سناتے ہوئے روتی جا رہی تھی، کہنے لگی، اس شخص نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئے۔ یہ جب بھی بولتا ہے مجھے ذلیل و رسوا ہی کرتا ہے، جب بھی گھر آتا ہے تو مجھے گالیاں دینا اور پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، اس شخص نے تو اس گھر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا کہ شخص 3 کام مت کرنا، یہ تمہاری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، کبھی تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میری شادی کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کی وجہ سے غربت آئی ہے۔ اگر تم یہ بات سوچو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو سچ میں غریب کر دے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ اپنی بیوی کو کبھی گالیاں مت دینا اور اس پر ظلم مت کرنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو گالیاں دو گے تو تم اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو ایسے جلاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی باتیں مت کرنا، اس بات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہر گھڑی گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے سے غربت جنم لیتی ہے۔ ہر وقت اچھا سوچا کرو، کبھی دوسرے کے بارے میں غلط خیالات اپنے ذہن میں نہ لانا۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا اچھی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے رحمت اور اس کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس گھر میں گالیاں اور بیوی پر ظلم ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایسے گھر میں ہر وقت شیطان کا سایہ رہتا ہے۔
جس وجہ سے انسان کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گھر میں شیطان کا سایہ ہو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی برکت نہیں بھیجتا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اپنی بیوی کو ناراض کیا یا مارا تو تمہاری ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، تمہاری عبادت نماز روزہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ اگر تمہاری بیوی کے حقوق پورے نہ ہو سکے تو تم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکو گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کے حقوق ضائع کیے ہیں، تم مجھ سے نہیں اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ اگر تم اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ کا عذاب تجھ پر نازل ہوگا جو تجھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ شخص رو رو کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا۔ اس شخص نے حضرت علی سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح بیوی نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تمہاری بیوی تجھ کو معاف نہ کرتی تو آج علی کا انصاف علی کی تلوار کرتی۔